अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रजबुल मुरज्जब में एक नियाज बड़ी धूमधाम से दिलाई जाती है। माह रजबुल मुरज्जब की 22 तारीख को दुनिया भर में एक नियाज जिसे लोग कुंडों की नियाज के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नियाज को 15 माह रजब को हमें करना चाहिए, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल मुबारक 15 माह रजब को हुआ था, ना कि 22 माह रजब को। 22 माह रजब को सबसे पहले शियाओं ने इस तरह से किया था, और वो भी क्यों किया था आपको मालूम है? तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि सहाबी रसूल है, उनके विसाल की खुशी में उन लोगों ने जश्न मनाया था, और 22 माह रजब को उन लोगों ने खीर पूरी बनाकर घर में छुप छुपा कर एक दूसरे ही को खिलाया था। तो याद रहे कि बेहतर अफजल यही है कि आप 22 को ना दिलाते हुए माह रजब की 15 तारीख को इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर नियाज ज़रूर दिलाए। और अगर किसी के घर में कई सालों से 22 रजब ही को ये नियाज होती आ रही है, अब वो इस मौके पर आपस में झगड़ा ना करे, वरना हमारे घरों में कई बुजुर्ग हजरात होते हैं जो इसी बात पर अटल रहते कि कई सालों से हमारे बाप दादा परदादा वो 22 रजब ही को करते हैं, और अभी ये कहाँ से तुमने सुनकर आ गए कि 22 को नहीं करना है। तो अगर कहीं ऐसा मामला हो तो आप 22 को कर ले, लेकिन याद रहे कि जिस जगह आप 22 तारीख को इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेंगे फातिहा में, उसी तरह आप हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी नाम लें, आप चारों खुलफाए राशिदीन का भी नाम लें, कहे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो असल तारीख जो है वो है 15 माह रजब, विसाल हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब आइए, इस नियाज को बहुत से लोग सोचते हैं कि मिट्टी के बर्तन ही में करना फ़र्ज़ वाजिब है, लाजिम व ज़रूरी है। तो याद रहे कि मिट्टी ही के बर्तन में करना ये कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर आपने मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल किया तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हदीस पाक में है कि जिस घर में मिट्टी का बर्तन होता है उसकी ज़ियारत को अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते आते हैं, और वो फ़रिश्ते आते हैं तो रहमत लेकर आते हैं, बरकत लेकर आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है पता है कि मिट्टी का बर्तन लेकर आते हैं और उसमें खीर पूरी वगैरह रखी जाती है, और जैसे ही वो दिन गुजर गया अब उसे कब्रिस्तान ले जाकर ठंडा कर देते हैं, यानी गोया वो बर्तन इतना गर्म हो गया कि उसे ठंडा कर दिया गया। हालांकि फिर मैं आप उन लोगों से कहना चाहूँगा, आपसे कहूँगा कि अगर ऐसा ही है तो फिर आप 11वीं शरीफ में जो देग पर नियाज बनाते हैं, आप जो इसके अलावा मुहर्रम शरीफ में इमाम हुसैन के नाम पे आप खिचड़ा बनाते हैं, देग में आप शरबत बनाते हैं ड्रम में, तो उस ड्रम को ठंडा क्यों नहीं करते? आप उस देग को ठंडा क्यों नहीं करते? तो उससे कोई ठंडा नहीं करता, लेकिन मिट्टी का जो बर्तन होता है उससे लोग ठंडा करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, और बिल्कुल जैसे नियाज हो गई रातों रात ही में जाकर कब्रिस्तान में रख दिए। तो याद रहे कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, बल्कि उस मिट्टी के बर्तन को आप साल भर इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर साल भर आपको नहीं लाना है तो आप उसे धोकर साफ करके एक ऊंचे मकाम पर रख दें और आइंदा साल इस्तेमाल करें। और मिट्टी के बर्तन में खाने से बंदे के अंदर आजिज़ी आती है, बंदे के अंदर अच्छी खूबियाँ आती है, और एक यहाँ तक के फ़ायदा है कि जो मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करता है, यानी मिट्टी का गिलास, मिट्टी की प्लेट, तो अल्लाह ताला उस बंदे को कैंसर की बीमारी से महफूज फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, तो उम्मीद है आपको मिट्टी का मसला समझ में आ गया होगा कि मिट्टी का बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साल भर इंशाअल्लाह रोज़ी में बरकत होगी। इसी तरह बहुत सारे लोग इस नियाज को फजर बाद ही करना ज़रूरी समझते हैं कि फजर बाद ही करेंगे तो नियाज कबूल होगी। तो देखिए, ऐसा नहीं है, बल्कि आप चाहे तो फजर बाद करें, जोहर बाद करें, असर बाद, इशा बाद, मगरिब बाद, जब चाहे आप कर सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है कि फजर बाद ही करेंगे तो नियाज कबूल होगी, वरना बहुत से लोग इमाम साहब को फ़ोन करते हैं, मुअज्जिन साहब को बुलाते हैं, घर में ख़वातीन बनाती है, और होता ये कि अगर सुबह 7 बजे से पहले ना बने तो उन्हें ऐसा लगता है कि घर में बिजली गिर जाएगी, कोई अजाब आ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो। और हमारे यहाँ होता ये है कि रात भर इस नियाज को बनाने में इंसान अपनी रात बिल्कुल इसी में लगा देता है, यानी रात भर खीर पूरी बनाने में, और फिर आपस में हंसी मजाक, फिर किसी की गीबत, किसी की चुगली, फिर ना जाने कोई ना जाने कैरम खेलता है, कोई लूडो खेलता है, और रात इसी में अपनी ज़ाया कर देते हैं।
تو یاد رہے کہ اس طرح نہ کرے۔ ہاں اگر آپ رات بھر نیاز بناتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہوئے بنائے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بنائے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے کچھ واقعات ایک دوسرے کو سناتے ہوئے بنائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں، اسی طرح اس نیاز کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گھر ہی میں لوگ آئے کھائے، اور پھر گھر ہی میں ایک جگہ برتن ہوتا ہے، وہاں لوگ ہاتھ دھوتے ہیں، پھر وہاں لوگ ٹاول دیا جاتا ہے، منہ پوچھ لیتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں۔ تو دیکھیے ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ چاہے تو اسے آس پڑوس میں بھی دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ قید لگاتے ہیں کہ نہیں یہ نیاز باہر نہیں جانی چاہیے۔ تو ایسا سوچنا، ایسا کہنا سراسر غلط ہے۔ اسی طرح جس دن یہ نیاز بنی جائے تو اس دن گھر میں گوشت نہیں بنتا، یا کوئی نیاز کھانے آنے والا ہے تو پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے بھائی گوشت کھا کر نہ آئے۔ تو یاد رہے گوشت یہ کھانوں کا سردار ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سید الطعام، کھانوں کا سردار ہے، تو اسے کھا کر کوئی آئے گا تو معاذ اللہ کیا وہ نیاز قبول نہیں ہوگی؟ تو ایسا بھی ہرگز نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ کھیر پوری پر پردہ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر گھر کی جو خواتین ہیں وہ نیاز نکال کر دے رہی ہے، اور جو گھر کا مرد حضرات ہوتے ہیں گھر کے، وہ دروازے پر کھڑے، اور جو دوست احباب آتے ہیں تو پھر ان کا وہ ویلکم کرتے ہیں، اور پھر جو خواتین ہیں وہ نیاز نکال کر دے رہی ہے اور کھیر پوری پردے میں۔ تو یاد رہے کہ قرآن پاک میں کہیں کھیر پوری پر پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے، پردے کا حکم خواتین کے لیے، لیکن یہاں الٹا ہوتا ہے کہ خواتین بے پردہ ہے، کھیر پوری پردے میں، اور جو گھر کا مرد ہے وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں ایسا بھی ہرگز نہ کرے۔ اسی طرح کھیر پوری ہی پر نیاز کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ نے پلاؤ بنایا، بریانی بنایا، دال گوشت بنایا، اگر یہ ساری چیزیں بنانے کی آپ کی طاقت نہیں ہے، آپ نے اگر باہر سے جلیبی لے لیا، بوندی لے لیا، آپ نے اگر کچھ میٹھا گھر میں بنا لیا، ایک گلاس پانی رکھ دیا، تب بھی فاتحہ کر سکتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں۔ اسی طرح بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس سال دلائی، اب آئندہ سال بھی دینا ضروری ہوگا، اور نہیں دلائیں گے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یاد رہے نیاز کرنا یہ مستحب عمل ہے، یہ بہتر افضل عمل ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ آپ نے نیاز نہ دلائی تو جو بزرگ ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ کسی سے قرض لے کر کرنا بڑی دھوم دھام سے، اور پھر جس سے لیا تھا اس کو لوٹانے میں دیری کرنا، پھر وہ لوگوں میں آپ کے بارے میں برائی کرے، تو یاد رہے کہ اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ مختصر میں جو چاہتے بناتے اور پھر فاتحہ دیتے، یقیناً اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اور صاحب ولی ان کی بارگاہ میں بھی قبول ہوتا۔ لیکن اس طرح قرض لے کر کرنا، لوگوں میں واہ واہی کے لیے کرنا، یہ سراسر غلط ہے۔ اس نیاز میں چنا بٹاٹا بھی بنایا جاتا ہے، تو کچھ لوگ اسے بھی لازمی سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یاد رہے کہ آپ نے اگر نیاز کے لیے جتنا زیادہ اہتمام کیا اتنا اچھا ہے، لیکن اگر کسی نے چنے کا اہتمام نہ بھی کیا تو اس پر کوئی حکم لازم نہیں ہوگا، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، وہ گناہگار نہیں ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں۔ اسی طرح ایک برتن ہوتا ہے، اسی میں لوگ ہاتھ دھوتے ہیں، پھر وہی اور برتن کو بھی اسی میں بالٹی میں دھویا جاتا ہے، اور پھر وہ پانی جو ہوتا ہے اسے قبرستان لے جا کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ تو یہ کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ نیاز کا کھائیں یا عام دنوں آپ اپنے گھر میں کھاتے پیتے ہیں تو جو آپ کھا رہے ہیں وہ پلیٹ کو اچھے سے صاف کر لیں، ورنہ اگر اس میں چاول کے دانے یا آپ کے ہاتھ میں چاول لگا ہوا ہے، آپ جا کر یوں ہی دھو لیتے ہیں تو وہ چاول جو گٹر میں جاتا ہے یا پھر اسی طرح نالی میں جاتا ہے تو وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اناج کی بے ادبی ہے، اس کی ناقدری ہے۔ تو اس عمل سے بھی آپ بچیں۔ کچھ لوگ منت مانتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 کلو نیاز بناؤں گا اور لوگوں کو کھلاؤں گا۔ تو یاد رہے کہ اگر کام ہو جائے تو 2 کلو نیاز آپ ضرور دلائیں۔ ہاں لیکن کسی وجہ سے آپ نے اگر 2 کلو نہ کر سکے، آپ نے 1 کلو کر دیا، تو کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ گناہگار ہوں گے، یا جن کے نام پہ فاتحہ کرنا تھا وہ اللہ کے ولی ناراض ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہتر ہوتا کہ آپ نے جو کہا تھا اپنی بات پر آپ کھرے اترے اور آپ 2 کلو نیاز کریں، اور زیادہ کر سکتے ہیں تو زیادہ کریں، کیونکہ لوگوں کو کھلانا یہ بہت پیارا عمل ہے۔ فرائض کے بعد سب سے مقبول عمل مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں، بہت سے لوگ نیاز کے لیے 22 پوری ہی رکھتے ہیں اور وہ اسی کو لازم و ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یاد رہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں نسبت سے اگر آپ نے رکھا ہے
یعنی 15 تاریخ کو آپ سے نسبت ہے تو اگر آپ نے 15 پوری رکھا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس سے کم یا زیادہ ہوئی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی آپ پر حکم نہیں لگے گا۔ اسی طرح بہت سے گھروں میں اگر خواتین اس نیاز کے دوران یعنی ان دنوں اگر ناپاکی کی حالت میں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیاز نہ بنائے، وہ فاتحہ میں نہ بیٹھے یا وہ اس گھر میں نہ رہے بلکہ کہیں چلے جائے، تو یہ ساری چیزیں بھی غلط ہیں۔ فاتحہ کا کھانا اگر کوئی خاتون جو حالت ناپاکی میں ہے اگر وہ چاہے تو بنا سکتی ہے، فاتحہ ہو رہی ہے وہ بیٹھ بھی سکتی ہے، وہ فاتحہ کا کھا بھی سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں کوئی خاتون کام کرتی ہے تو یاد رہے اگر وہ خاتون پردے کے اہتمام کے ساتھ کوئی حلال و جائز کام کرتی ہے اور پھر اس سے اس کی انکم ہوتی ہے تو اسی سے آپ گھر میں کھانا بنا سکتے، نیاز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میں یہاں یہ کہوں گا بہتر تو یہ ہوتا کہ گھر کا مرد وہ کام پر جائے اور عورت گھر میں رہے اور گھر کی ذمہ داری کو نبھائے۔ اسی طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں کہیں پر کمیٹی ہوتی ہے یا کچھ نوجوان جو کسی جگہ سے لوگوں سے پیسہ جمع کرتے ہیں یا کوئی اپنی طرف سے شکر دے دیتا ہے، کوئی اپنی طرف سے دودھ کا انتظام کرتا ہے، تو اس طرح سے بھی مل جل کے کرنا یہ بالکل جائز و درست ہے۔ ہاں لیکن یہ یاد رہے کہ کسی سے جبراً پیسہ وصولنا یہ غلط ہے، یعنی جان بوجھ کر جانا اور پھر کہنا آپ کے اوپر اتنا دینا ضروری ہے، نہیں دیں گے تو پھر خیریت نہیں، تو اس طرح کسی پر زور زبردستی کرنا یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ کوئی اپنی خوشی سے دے تو آپ قبول کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں اس نیاز کو آپ کرے، خود بھی کھائے، پڑوسیوں کو بانٹے، رشتہ داروں کو دے، دوست احباب کو، نمازیوں کو، مسجد کے امام صاحب کو، اللہ کے نیک بندوں تک آپ اس نیاز کو پہنچائے۔ لیکن اگر کسی نے اپنے گھر میں کیا اور خود ہی پوری نیاز کھا لیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، ورنہ بہت سے لوگ کہتے ہیں انہوں نے خود ہی کھا لیا، ہمیں نہ بلایا، تو ہاں یہ بات ہوگی کہ آس پاس والے ناراض ہوں گے، لیکن بہتر ہوتا کہ آپ ان لوگوں تک بھی نیاز پہنچا دیتے۔ لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی وہابی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، یہ جتنے بھی گستاخ ہیں ان لوگوں کو آپ یہ نیاز ہرگز نہ کھلائے، انہیں اپنے گھر میں ہرگز نہ بلائے، اور ان کے یہاں اگر نیاز ہو تو آپ یعنی جس طرح شیعہ لوگ کرتے ہیں کنڈے کی نیاز، تو آپ ان کے یہاں ہرگز نہ جائیں، اور ان کے یہاں سے آئے تو آپ اسے بھی ہرگز نہ کھائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں اور لوگوں میں مشہور ہے کنڈے کی نیاز، اس لیے میں نے بھی کہا کنڈے کی نیاز، ورنہ اس نیاز کو کہنا چاہیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز، کیونکہ دیکھیے ہم 11ویں شریف کی نیاز کرتے ہیں تو ہم یوں نہیں کہتے کہ دیگ کی نیاز ہے نا، ہم محرم شریف میں نیاز کرتے ہیں تو یوں نہیں کہتے کھچڑے کی نیاز، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں امام حسین کی نیاز، ہم کیا کہتے ہیں امام حسین کے نام کا شربت۔ تو اسی طرح اس نیاز کو بھی کنڈوں کی نیاز نہ کہے بلکہ یوں کہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز۔